یہ کتاب مسند ابی عوانہ، مسند ابی عوانہ جی جی جزء ثانی، چاپ دار المعرفہ. یہاں پر عزیزو آپ کو لیے چلتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر 339 میں. یہ صفحہ نمبر 339 ہے عزیزو. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 3354 یہاں پہ. ٹھیک. قلت لجابر بن عبداللہ، ابی نظرہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ انصاری کی خدمت میں عرض کیا، ان ابن عباس یامر بالمتعہ وان ابن زبیر ینہا عنہا. ابن عباس متعے کا حکم دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، ابن زبیر نہیں کرتا ہے. فقال جابر نے کہا علی یدی جر الحدیث، یہ بات تو میرے سامنے ہے. تمتعت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نے متعہ کیا ہے. فنزل فیہ القرآن، یہ قرآن میں بھی موجود ہے. قرآن میں جو آیت ہے، آیت کوئی نہیں ہے متعے سے، آیت جو موجود ہے قرآن میں وہ آیت متعے کی جواز ہے. فمستمتعتم به منها فآتوهن اجورهن فریضہ، کہ متعہ کرو تو ان کا اجرت دیا کرو. تو اس نے کہا یہ قرآن میں بھی موجود ہے. فلما ولی عمر بن الخطاب خطب الناس، جب عمر خلیفہ بنا ہے تو اس نے خطبہ دیا. فقال ان القرآن قرآن والرسول رسول، قرآن تو قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول ہیں. وانہما كانتا متعتان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا انہا عنہما وواقب علیہما. دو متعے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ان کے زمانے میں ان سے منع کرتا ہوں، اور میں عقاب کر دوں گا، میں سزا دوں گا جو کرے گا. احداہما متعۃ الحج، ایک متعۃ الحج ہے. متعۃ الحج پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں متعۃ الحج کیا. متعۃ الحج یہ انسان عمرہ کرتا ہے تو عمرے کے بعد حج کرتا ہے. یہ حجۃ الاسلام اسی کو بولتے ہیں. ہاں، پہلے عمرہ کرتا ہے پھر حج کرتا ہے. پر جب عمرہ کرتا ہے، عمرہ مفردہ کرتا ہے، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ دن آپ، ابھی حج کا موسم نہیں ہے، مثلا آپ 5 دن 10 دن پہلے گئے، عمرہ کیا آپ نے، تو اس وقت آپ تحلیل کر سکتے ہیں. آپ جو ہیں وہ عمرے سے خارج ہو سکتے ہیں، سب چیزیں دوبارہ حلال ہو جاتے ہیں انسان کے لیے. اس کو متعۃ الحج بولتے ہیں. تو عمر نے ایک اس کو منع کیا، اور ایک متعۃ النساء، فافصلوا بحجکم عن عمرتکم، کہ اس نے کہا کہ حج عمرے کے ساتھ بجا لاؤ. والاخرى متعۃ النساء، دوسرا متعۃ النساء ہے. فلا اقدر على الرجل اتزوج الى اجل الا غیبته في الحجارہ. اگر کوئی شخص اب سن لو، میں سزا دوں گا، اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ اجل تک، ایک مدت تک اس نے نکاح کیا، تو میں اس پہ کیا کروں گا، اس کو سنسار کر دوں گا. یہ واضح ہے میرے بھائی کہ یہ حدیث، یہ روایت واضح ہے کہ اس کو عمر نے، یہ خیبر کے بعد بہت عرصے تک ہوتا رہا ہے، عمر نے اس کو منع کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں کیا اعوذ باللہ، کیا مطلب اعوذ باللہ؟ نعوذ باللہ، بالکل حضرت عمر کیا شریعت کے مالک تھے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. یہی تو بات ہے آپ کے ہاں، یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے. حضرت عمر کوئی جو ہے اپنے پاس سے منع کر رہے تھے، خود حضرت سنائیے پھر میں بولوں گا انشاءاللہ. ہاں، یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، جز نمبر 7، چاپ المکتب الاسلامی. یہاں پر حبیب الرحمن اعظمی صاحب فرماتے کی تحقیق ہے، سنہ 1983 میں یہ کتاب چھپی. آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر 500 میں، یہ عزیز ملاحظہ فرمائے، عبد الرزاق حدیث نمبر 14029 میں. عبد الرزاق ابن جريج سے روایت کرتے ہیں، اخبرنی ابو الزبیر انہ سمع جامر بن عبداللہ الانصاری. عبد الرزاق ابن جريج سے، وہ ابو زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے جابر سے روایت کی ہے. قدم عمرو بن حریث من الكوفہ فاستمتع بمولات فأتي بها عمر وهي حبلى. عمرو بن حریث کوفے سے آیا اور اس نے ایک عورت کے ساتھ اس نے متعہ کیا. فأتي بها عمر وهي حبلى، اس عورت کو عمر کے پاس لائے گئے اور وہ حاملہ ہو چکی تھی. فسألها، اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے حاملہ ہو، تو اس نے کہا استمتع بی عمرو بن حریث، اس نے کہا اس شخص نے میرے ساتھ متعہ کیا ہے. فسأله، اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے. فأخبره بذلك امرا ظاہرا،
اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ متع کیا ہے، یہ شریعت میں ہے۔ قال فهلا غیرها، اس نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا متعی تیرے پاس تک، تو نے شادی کیوں نہیں کیا؟ پکا جو پرماننٹ شادی ہوتی ہے۔ فذلك حين نهى عنها، وہ وقت تھا جب عمر نے منع کیا ہے۔ قال ابن جريج واخبرني من اصدق ان علي عليه السلام قال بالكوفه، ابن جریج کہتا ہے کہ میرے نزدیک ایک سچے راوی نے، اور یہ بشرط بخاری صحیح ہے، عبد الرزاق معمر سے ابن جریج سے، اور وہ ایک صادق شخص سے نقل کر رہا ہے، یہ بشرط البخاری و مسلم، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس نے روایت کی ہے کہ علی علیہ السلام قال بالکوفہ، علی علیہ السلام نے کوفے میں اس طرح کہا، لولا ما سبق من رائے عمر بن الخطاب، کہ اگر عمر بن الخطاب کا یہ فتویٰ نہ ہوتا کہ اس نے منع کیا ہے، اور من رائے ابن الخطاب یعنی عمر بن الخطاب یا ابن الخطاب، بہرحال لامرت بالمتعہ، میں متعہ کا حکم دیتا، ثم ما زنا الا شقی، اور اگر متعہ کرتے لوگ تو پھر صرف شقی لوگ زنا کرتے، شقی کے علاوہ کوئی زنا نہیں کرتا، شقی کے علاوہ کوئی زنا نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اچھا مزید آپ کو روایت دکھائیں، ابن عباس کی، یہ امیر المومنین علیہ السلام سے اور بھی کتابوں میں یہ روایت مروی ہے۔ ٹھیک ہے ہاں کہ عمر نے منع کیا۔ جی جی آپ نے دکھا دیا، نہیں ختم نہیں ہوا ابھی، سنو چلیے پیش کریے پیش کرتے ہیں، پیش کریے آگے۔ عزیزو یہ کتاب ہے جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن الکریم، المجلد الرابع، چاپ دار الفکر، ابن جریر طبری کی مشہور کتاب، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان، سنہ 2014 میں بیروت میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین، یہ صفحہ نمبر 17 ہے میرے معزز ناظرین، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 7185، یہاں پر شعبہ روایت کرتا ہے کہ میں نے حکم سے پوچھا، سألت عن هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، یہاں تک فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، یہ متعہ والی جو آیت ہے منسوخۃ ہی، کیا یہ نسخ ہو چکی ہے؟ قال لا، قال الحکم، حکم نے فرمایا، قال علی رضی اللہ عنہ، علی علیہ الصلاۃ والسلام، سلام اللہ علیہ سید المسلمین، سلام اللہ علیہ نے فرمایا، لولا عمر نہى عن المتعة ما زنا الا شقی، اگر عمر نے متعے سے منع نہ کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ دنیا میں زنا ہوتا ہی نہیں، کوئی بھی زناکار دنیا میں نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صحیح ہے کہ جو ہے نہیں جو ہے کس سے؟ عمر سے۔ اجازت دیں، اجازت ابھی یہ کتاب ہے شرح معانی الآثار، شرح معانی الآثار، ابھی جعفر طحاوی کی کتاب ہے، الجزء الثالث، چاپ عالم الکتب۔ یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 26 میں، 25 ہی ہوگا، 26، یہ 26 ہے۔ حدثنا ربيع الجيزي حدثنا سعيد بن كثير بن عقير حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء بن عباس، ابن عباس روایت، ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة، متعہ صرف ایک رحمت تھا، اللہ کی جانب سے ایک نعمت تھا کہ اللہ نے اس امت پہ رحم کیا تھا، متعہ شرعی بنایا تھا۔ ولولا نهى عمر بن الخطاب عنها ما زنا الا شقی، اور اگر عمر بن الخطاب نے منع نہ کیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی اور شخص متعہ سے منع نہ کرتا۔ صرف کون منع کرتا؟ کون کرتا اس بات کو؟ زنا کون کرتا؟ صرف شقی لوگ کرتے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، کتاب بخاری، چاپ دار الفکر، دار احیاء التراث، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 796 میں، حدیث نمبر 4518، یہاں پہ جو باب انہوں نے لکھا ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اچھا یہ عمرہ تمتع، اس کو بھی عمر نے حرام قرار دیا تھا، اس کے بدعتوں میں سے ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ اس باب میں لایا، لیکن اس کا تعلق متعۃ النساء سے ہے، اس کی دلیل میں بتا دوں گا ابھی آپ۔ عمران ابن حسین نے کہا انزلت آیت المتعہ فی کتاب اللہ، آیت المتعہ کتاب اللہ میں نازل ہوئی ہے، ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے متعہ کیا، ولم ينزل قرآن یحرمہ، قرآن میں اس کی تحریم نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نے اس کی تحریم نہیں کی ہے، ولم ينهى عنها حتى مات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سے منع نہیں کیا متعہ سے۔ قال رجل برأیہ ما شاء، ایک شخص نے، ایک مرد نے، ایک فرد نے
اپنے آپ سے اپنی فکر سے اس نے جو اس کی مرضی میں آیا ہے اس نے فتویٰ دیا. اچھا یہ حدیث متعۃ النساء سے متعلق ہے. بخاری نے اس کو جان بوجھ کر اس آیت کے ذیل میں ڈال دیا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انزلت آیۃ المتعۃ فی کتاب اللہ ففعلناہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. متعہ کو جب مطلق کہا جاتا ہے ہمیشہ اس سے مراد متعۃ النساء ہوتی ہے, متعۃ الحج نہیں ہوتی. یہاں پہ متعہ جو ہے مطلق آیا ہے. تو ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے التوضیح بشرح جامع الصحیح للحافظ السیوطی. التوشیح بشرح الجامع الصحیح سیوطی کی جو بخاری کی شرح ہے, چاپ مکتبۃ الرشد. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی حدیث کے ذیل میں قال محمد نقل کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا یقال انہ عمر فقال رجل برأیہ ما شاء. ایک شخص نے اپنے آپ کی مرضی سے اپنی فکر سے اس نے متعے کو حرام قرار دیا ہے. محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ یہ شخص عمر ہے. تو عزیزو ان روایات کو دیکھ کر اب میں نے اختصار کے ساتھ نقل پیش کیا, وإلا روایت اس سے بہت زیادہ ہے. صحیح سند کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہ عمر نے حرام قرار دیا ہے, اور اگر عمر نے حرام قرار نہ دیا ہوتا تو شقی کے علاوہ کوئی شخص زنا نہ کرتا. ابن عباس نے بھی یہی کہا. اس کے علاوہ دوسری روایات میں نے آپ کو دکھایا کہ صحابہ نے شہادت دی ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے, اور نہ اس قرآن کی کوئی آیت اس کے حرمت میں نازل ہوئی ہے.